السلام علیکم، 7th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے اپنی 11 اسباق پڑھ لی ہیں۔ آج اپنے جو ہے نیا ہم نے آج سبق پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس نیا سبق ہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ آئیے آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 63 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، اور ہمارے پاس جو ہے سبق میں بھی فرنٹ پیج پہ ہی پاکستان کا جھنڈا جو ہے یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ سبز ہلالی پرچم ہمارے ملک کی عظمت اور شان و وقار کی علامت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے سبز ہلالی پرچم کا ادب و احترام کریں، اور کیونکہ کسی بھی ملک کا پرچم اس کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اسے بے ادبی سے بچائیں۔ آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سبق میں جو ہے یہ آپ کے پاس جو سبق آیا ہوا ہے یہ مکالمہ ہوگا ٹیچرز کے اور بچوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ابتدا میں کس طرح سے سبق شروع کیا جا رہا ہے۔ سبق کی ابتدا سے پہلے ہم خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ خاص الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں: آب و تاب، چاق و چوبند، چابک دستی، ہلال، ادب و احترام، پروقار، خود مختاری، توہین، سپوت اور سلوٹ۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ مطلب تعلیمی اور تفریحی سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تفریح کا بھی ایک موقع مل جاتا ہے، اور تعلیم مطلب آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ایسے مقام پہ آپ جائیں کہ جہاں پر جو ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ کوئی طالبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شائق تھی، دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ چھانگا مانگا کے جنگل کے بارے میں بیٹا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے جو خود جو ہے اگایا گیا ہے، یا مصنوعی طور پہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے اگایا جانے والا جنگل، ٹھیک ہے؟ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ مس ممتاز نے کہا: پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے، مگر اللہ نے چاہا تو ہم لاہور جائیں گے۔ وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ، مطلب یہ تینوں جو ہے مقامات ہمارے اہم تاریخی مقام ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کا وقت جو ہوتا ہے 12 بجے کے بعد ایک دوپہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو ظہر کا بھی ایک طرح سے وقت ہوتا ہے، اور ظہر کا بعد میں جو وقت شروع ہوتا ہے جو عموماً عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اسے سپہر کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ مطلب دن کا تیسرا حصہ۔ سپہر کو وہگا کی سرحد پر جائیں گے، وہگا بارڈر کا نام ہے، ٹھیک ہے ہمارا، اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک لائن مسنگ ہے، اور مسنگ لائن میں یہ تھا کہ ہزاروں لوگ ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں لیے سرحدی دروازے پر کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک لائن مسنگ تھی، تو یہی جملہ آئے گا، یہاں پہ آیا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لوگوں کے نعروں کے باعث کا مطلب آپ کہیں گے وجہ سے، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شور کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہ دینا۔ لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، نغمہ گیت جو وطن کا گیت ہوتا ہے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے،
سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. ہمارا یہ ملی نغمہ ہے جو کہ جس کا ایک شعر یہاں آپ کے سامنے آیا ہے. مطلب یہ نغمہ گونج رہا تھا فل آواز میں لاؤڈ اسپیکر پر. لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے. ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں. وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے. فضا ہوا کہیں گے، زمین کی وسعت کو کہا جاتا ہے. سامنے واہگہ کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم جو ہے ہمارے پرچم کو کہا گیا ہے، جو کہ ہمارا پاکستانی پرچم ہے جو سبز اور سفید ہے، جس پہ ہلال ایک باریک ہلال کہا جاتا ہے کہ پہلی رات کے چاند کی طرح بالکل باریک، ٹھیک ہے، اور چاند بنا ہوا ہوتا ہے اور تارا بنا ہوا ہوتا ہے، جسے سبز ہلالی پرچم کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا. سورج غروب ہونے کو تھا. اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا. اہم کام، ٹھیک ہے، اہم کام یا وقت آ پہنچا تھا. پیج ٹرن کریں، آگے بڑھتے ہیں. پاکستان رینجرز کے چاق و چوبند فوجی دستے کو کہا جائے گا کہ یہ بھی فوج کا ایک حصہ ہوتے ہیں رینجرز، فوجی. پاکستان رینجرز کے چاق و چوبند چست جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، ادب اور احترام یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا. رفتہ رفتہ پرچم نیچے آتا گیا. جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی اور مہارت کے ساتھ، کمال چابک دستی مطلب بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ، ہنرمندی کے ساتھ پرچم کو تہہ کیا، لپیٹا، ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے. یوں یہ پرجوش اور پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. پرجوش ولولے سے بھرپور، پروقار بہت زیادہ ادب سے بھری ہوئی کہا جائے گا یا معزز کہا جائے گا. ٹھیک ہے، معزز کہا جائے تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تقریب خوشی کا ایک لمحہ یا موقع کو کہا جاتا ہے. اختتام ہونا، ختم ہونا. آج ہمارا یہاں تک سبق کافی ہے. ہم انشاءاللہ اگلا سبق نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آئیے ہم اس کے چند مشکل الفاظ جو ہیں میں نے لکھ رکھے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. تفریح، خوشی، غم دور کرنا، تمنا، خواہش، بالآخر، آخرکار، سپہر، دن کا تیسرا حصہ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تقریب، خوشی کا موقع، نغمہ، گیت، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، بہت شور کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہ دینا. ٹھیک ہے. جھومنا، ناچنا، آب و تاب، چمک دمک، مرحلہ، اہم کام، چاق و چوبند، ہوشیار، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، چابک دستی، ہنرمندی، مہارت، کسی کام میں ماہر ہونا، باوقار، عزت، احترام، معزز، پرجوش، ولولے سے بھرا ہوا. یہ تھے آپ کے پاس الفاظ معنی. آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں. آپ کا گھر کا کام ہوگا کہ سبق کے الفاظ معنی آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے بیٹا، جتنے آپ کو کرائے گئے ہیں. چھوٹی بہن کے نام خط لکھیں گے انعام سے حوصلہ افزائی کے لیے. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہوگا. آپ کے پاس جو ہے اردو گرامر کی بک میں یہ خط نمبر ہے، یہ دیکھیے 7. آپ کے پاس پیج نمبر 248 پر خط نمبر 7 ہے، جو کہ چھوٹی بہن کے نام خط انعام سے حوصلہ افزائی. یہ آپ جو ہے ہوم ورک پر لکھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے. طریقہ جو ہے آپ کو پہلے بھی میں نے سکھایا تھا. آپ نے طریقے میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی ہے. امتحانی مرکز لکھیں گے، پھر ڈیٹ لکھیں گے، پھر جو ہے آپ جس طرح لکھتے ہیں پیارے دوست، نام بھی لکھا جائے گا ساتھ. السلام علیکم کے میم سے جو ہے السلام علیکم لکھنے کے بعد نیا پیراگراف السلام علیکم کے میم سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو کم سے کم 3 پیراگراف میں آپ خط کو جو ہے کنورٹ کرتے ہیں اور آخر میں والسلام آپ لکھتے ہیں.
اور جو ہے آپ کا بھائی بہن یا آپ کا دوست یہ لکھتے ہیں، اور یہاں پہ الف ب جیم کی بجائے آپ لوگ اپنا جو ہے نام لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے سمجھا رکھا ہے. آپ اس دفعہ جو ہے اپنے کام میں کسی قسم کی بیٹا کوئی مسٹیک نہیں کریں گے. چھوٹی بہن کے نام خط آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہ آپ ورک شیٹ پہ کریں گے اور فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے. ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تا 11 ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.